بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے؟ آن لائن کلاسز سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور آئی ٹی بزنس آئی ٹی کے ان لیکچرز سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے. تو نیکسٹ آج ہم کچھ پریویس لیکچر کا ریویو بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے میں تمام اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاس میں ویلکم کہتا ہوں اور باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ریویو ڈیفینیشن آف ڈیٹا بیس. پریویس لیکچر جو میں نے دیا تھا اس کا ہلکا پھلکا سا ریویو سنیں. ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. ابھی میں دوبارہ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ڈیٹا بیس ایک ایسا نظام ہے جس میں ہم کسی خاص موضوع سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو اکٹھا کریں اور اس کو ایک بہترین انداز سے کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر سکیں. ڈیٹا بیس کہلاتا ہے. اس کی جو روزمرہ زندگی سے مثالیں ملتی ہیں، نادرا ڈیٹا بیس سب سے مشہور ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جو کہ 18 سال سے زیادہ اور کم کے بارے میں معلومات کو اپنے پاس ایک اچھے انداز سے سٹور کرتا ہے. ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ڈیٹا کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں اور بغیر کسی غلطی کے ہم اور آسانی سے، تیزی سے، جلدی سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں ڈیٹا کو تلاش کر کے. تو ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن جو بنتی ہے وہ دوبارہ سن لیں کہ کسی ایک خاص موضوع یا عنوان سے متعلقہ معلومات کو اکٹھا کرنا اور اس کو بہترین انداز سے کمپیوٹر کے اندر سیو کرنا ڈیٹا بیس کہلاتا ہے. یہ بہترین انداز کیا ہے؟ یہ بہترین انداز جو ہے وہ ریکارڈ کو، ڈیٹا کو کالمز اور روز کی صورت میں محفوظ کرنا ہے. اس کے بعد ڈیٹا بیس کی ٹائپس ہم نے پڑھی تھی. تو سب سے پہلے جو ڈیٹا بیس کی ٹائپ ہے وہ مینول ڈیٹا بیس ہے اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے. مینول ڈیٹا بیس ایٹا ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں ہاتھ اور کاغذ اور پینسل کی مدد سے ڈیٹا کو آرگنائز کیا جائے، بنایا جا سکے اور اس کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کو سیو کیا جا سکے. جس میں ہاتھ، کاغذ، پینسل اور کاپی کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم دستی ڈیٹا بیس کہتے ہیں. دستی ڈیٹا بیس کے بعد الیکٹرانک ڈیٹا بیس ایسا ڈیٹا بیس ہے جس میں کمپیوٹر کا استعمال ہو یا مختلف ایسے الیکٹرانک آلات کا استعمال ہو جس میں ڈیٹا کو سیو کیا جا سکے، آرگنائز کیا جا سکے، منظم کیا جا سکے، ڈیٹا کو سیو کیا جا سکے. تو آج کل جتنے بھی بزنس ہمارے روزمرہ زندگی میں فعال ہو رہے ہیں، تو ہر فرد جو ہے وہ اپنی کاروبار اور حکومتی ادارے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہی الیکٹرانک آلات کا استعمال کرتے ہیں اور ڈیٹا کو انہی الیکٹرانک آلات پر سٹور رکھتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بیس، الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی ہیں مثالیں. آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے فیچرز آف ڈیٹا بیس. فیچرز آف ڈیٹا بیس سے مراد کے ڈیٹا بیس کے کام کیا کیا ہیں؟ ان میں سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کے پریکٹیکل کے اندر بھی پڑھ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ دوبارہ اس میں ڈیٹا بیس کے فیچرز میں بھی رپیٹ ہوں گی.
تو ڈیٹا بیس کے فیچر میں سب سے پہلے اس کا فیچر ایڈ ڈیٹا، دوسرے نمبر پر ڈیلیٹ ڈیٹا، تیسرے پہ چینجنگ ڈیٹا، سرچ ڈیٹا، آرگنائز ڈیٹا، انٹریکٹ ود ڈیٹا، پریزنٹ ڈیٹا، سارٹنگ ڈیٹا، گروپنگ ڈیٹا، فارمیٹنگ ڈیٹا شامل ہیں۔ ابھی میں ان کی آپ کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہوگی، جس میں ڈیٹا بیس کے جو درج ذیل کام یا امور انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیٹا کو جمع کرنا، ڈیٹا کو جمع کرنے سے مراد ڈیٹا کو اکٹھا کرنا ہے، اس کو ٹیبلز میں روز اور کالمز کی صورت میں محفوظ رکھنا ہے۔ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر میں ٹیبلز کے اندر سیو کر چکے ہوں گے، رکھ چکے ہوں گے، اگر اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی پڑ رہی ہے، غیر ضروری ڈیٹا کو ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم یہاں سے ختم کر سکیں گے۔ ڈیٹا کو تبدیل کرنا بھی آسان ہے۔ تبدیلی سے مراد اگر کوئی سپیلنگ، کوئی ایڈریس، کوئی فون نمبر وغیرہ غلط لکھا گیا ہے، تو اگر ہم اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہیں تو چینج ڈیٹا کی آپشن جو فیچر ہے اس کو استعمال کر کے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا کو تلاش کرنا، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو آرگنائز طریقے سے رکھ کر اور پھر اس کو آسانی سے، تیزی سے، جلدی سے تلاش کرنا ہی ایک مہارت ہے، جس کی وجہ سے ہی ڈیٹا کو ہم کمپیوٹر کے اندر سیو کرتے ہیں اور ڈیٹا آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کو آرگنائز کرنا، ڈیٹا منظم طریقے سے سٹور ہو جاتا ہے۔ منظم طریقے سے مراد کی ترتیب سے ڈیٹا کو سٹور کیا جا سکتا ہے تاکہ بوقت ضرورت ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ ڈیٹا سے رابطہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر بہت سارے ٹیبلز بنائے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ٹیبلز کے درمیان بہت سارے تعلق بھی قائم کیا گیا ہوتا ہے، اور جیسا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے کالج میں داخلہ لیا ہے اور لائبریری بکس میں بھی اس کا ریکارڈ کا اندراج ہوگا، اور اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اور لائبریری کے ٹیبل میں لائبریری بکس کے حوالے سے ڈیٹا، اگر وہ اسٹوڈنٹ لائبریری بکس سے کوئی کتاب ایشو کرواتا ہے تو اس کا ریکارڈ آلریڈی پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہو، کیونکہ اس کا داخلہ اسٹوڈنٹ ٹیبل میں ہو چکا ہوا ہے۔ ڈیٹا کو پیش کرنا، ڈیٹا کو پیش کرنے کے لیے ڈیٹا بیس میں بہت ساری رپورٹس جنریٹ کی جاتی ہیں جو کہ بوقت ضرورت ہمیں ای میل اور فیکس کی صورت میں بھی بھیجنی پڑتی ہیں۔ ڈیٹا کی سارٹنگ سے مراد ترتیب ہے۔ ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب صعودی ہوتی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے۔ ترتیب صعودی ایسی ترتیب جس میں 0 to 9 اور 1 to A to Z ہے، اور ترتیب نزولی جو ہے وہ Z to A ہے اور 9 to 0 ہے۔ سارٹنگ کے میننگز اتار اور چڑھاؤ کے ہوتے ہیں۔ گروپ سازی میں ڈیٹا کو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد کہ جیسا کہ ایک ڈیٹا بیس میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں معلومات ہے، اور دوسرے ٹیبل میں بکس کے حوالے سے ہے، اور تیسرے ٹیبل میں اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے، اور چوتھے ٹیبل میں ٹیچرز کے حوالے سے ہے، تو گروپنگ میں ہی ڈیٹا کو رکھنا ہے تاکہ بوقت ضرورت جو ڈیٹا ہمیں چاہیے ہے اس کو آسانی سے اس گروپ میں جا کر تلاش کیا جا سکے۔ ڈیٹا کو فارمیٹنگ کرنا، فارمیٹنگ کے مطلب یہاں پر تو خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کے ہیں۔ ڈیٹا کو خوبصورت بنانا ہے، بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن اور اس طرح کی فیچرز کا استعمال کرنا ہے، تو اس کو ہم فارمیٹنگ کہتے ہیں۔ فارمیٹنگ لفظ کے کمپیوٹر کی ڈکشنری میں دو مطلب ہیں، ایک تو خوبصورت جاذب نظر بنانا ہے، اور الفاظ کو، ڈیجٹس کو، کریکٹرز کو خوبصورت رنگ، سائز، لکھائی کے سٹائل کے مطابق ڈھالنا ہے، اور دوسرے اس کے مطلب کمپیوٹر کی سٹوریج میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے ہیں، ضائع کرنے کے ہیں، ختم کرنے کے ہیں۔ تو یہاں پر ہم
ڈیٹا کو فارمیٹ کرنے کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ڈیٹا کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا، خوبصورت اور جاذب نظر اور رنگ برنگا بنانے کے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی ابہام ہو، کوئی سوال ہو تو وہ میرے سے بائی ٹیلی فونک اور واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسی طرح آن لائن کلاسز میں لیکچرز کو بھیجتے رہیں گے، اور میں امید رکھوں گا کہ آپ تمام ان لیکچرز کو اچھی طرح سے بخوبی پڑھ رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے۔ اوکے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔